مون سے بات کرتے ہیں. مون کیا حال ہے, کیسے ہو آپ؟ غالب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, آپ سنائیں, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ میں ٹھیک, زبردست زبردست. اچھا, سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک بات پوچھنی تھی کہ دیکھیں یہ جتنے بھی انجینئر ہو جائے یا غامدی ہو جائے, کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام اس بارے میں جھوٹا ہے, یہ معاملات ہیں اسلام کے, تو یہ پھر بھی کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے؟ اور کیا دوسرا کویشچن میرا یہ تھا کہ یہ نان پروفٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, تو یہ کہ اللہ کے لیے صرف یہی کام کر رہے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو کروڑوں روپیہ کما سکتے تھے اور ہم نے کمایا نہیں ہے. تو یہ کہاں تک ان کا آرگومنٹ ٹھیک ہے؟ یہ 2 کویشچن ہیں میرے, آپ اس کے بارے میں آنسر دیں. اصل میں نہیں, گاندھی تو یہ نہیں کہتا کہ وہ نہیں کماتا, اور میرے خیال ہے گاندھی کی ویڈیوز پہ ایڈ چلتے ہیں یا نہیں مجھے نہیں پتا, مگر گاندھی صاحب کا دوسرا مسئلہ کافی سارا کتابیں بیچ کے اور طریقوں سے پیسے کمانے کا, اور ان کی فنڈنگ پوری آرگنائزیشن امریکہ میں اور کینیڈا میں اچھا خاصا فنڈ اکٹھا کرتی ہے گاندھی صاحب کے لیے آرگنائزیشن. گاندھی صاحب کو یوٹیوب کی انکم کی ضرورت نہیں ہے, وہ یقیناً اس سے بہت زیادہ پیسے ویسے ڈونیشنز کے تھرو الموارد انسٹیٹیوٹ یا گاندھی انسٹیٹیوٹ آف لرننگ والا جو ہے اس کے تھرو پیسے کماتے ہوں گے. ٹھیک ہے, انجینئر کا جو مسئلہ ہے نا, انجینئر خاصا سیلف رائچس ہے. ٹھیک ہے, انجینئر دوسروں کے اوپر یہ بات دلاتا ہے کہ وہ میں مذہب کی خدمت بغیر کسی پیسوں کے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور یوٹیوب ایڈ ریونیو جو ہے نا وہ اسے برا سمجھتا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا یہ ایک اور پرابلم ہے. انجینئر کا سیلف رائچس بہیویئر ہے. سیلف رائچس بہیویئر جو ہے وہ خطرناک ہوتا ہے, نرگسیت آئی ہے اصل میں. تو انجینئر جو کہتا ہے جی میں نے مونیٹائز نہیں کیا اور اس کی وجہ سے یہ ہے تو اس کی وجہ سے وہ ہے تو یوں ہے تو یوں ہے. ٹھیک ہے, مگر مونیٹائز نہ کرنا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحیح ہے. ہاں غالب میرا کویسچن ابھی تک وہی ہے کہ دیکھیں کسی سیلف رائچس مین اگر کیا صرف انجینئر کے علاوہ کوئی نہیں پیدا ہوا, کیا ایونجیکل کرسچن میں ایسا کوئی نہیں ہے, کیا جیوز میں ایسا کوئی نہیں ہے, تو یہ اپنے آپ کو یہ خوبی کیسے سمجھ سکتا ہے کہ یہ خوبی کے طور پہ اپنے بیان کرتا ہے؟ تمام جتنی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو مذہب کی خدمت سے پیسے نہ کمانے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ مذہب سچا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور پیسے کمانے سے یہ بھی نہیں ثابت ہوگا کہ وہ جھوٹا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور انجینئر اگر پیسے نہیں لے رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے آرگومنٹ سچے ہو گئے ہیں. نہیں, آرگومنٹ اس کے وہیں پہ منطق کی زبان میں تولے جائیں گے تو تب پتہ لگے گا کہ وہ سچے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے, لیکن ایک اور بات ہے کہ انجینئر چندہ تو لیتا ہے نا اپنے انسٹیٹیوٹ میں, کہیں نہ کہیں اس کو پیسے تو آتے ہیں نا. ٹھیک ہے, جو بھی اس انسٹیٹیوٹ چلا رہا ہے ہمیں نہیں, اس کی ہمیں پتہ ہے کہ وہ کتنا ٹیکس دے رہا ہے, کتنے پیسے کما رہا ہے, ہمیں کچھ نہیں پتا کہ اس کو انڈر ہینڈ کتنا پیسہ مل رہا ہے. سو اگر لیٹس سے وہ یوٹیوب کے چینل سے نہیں کر رہا کہ وہاں پہ اس کی مشہوری ہوتی ہے کہ وہ چلو, اور یہ اس کا ایک فیکٹر ہے اس کا اورا بنانے میں, یا اس کا کہ وہ کتنا اچھا آدمی ہے. تو یہ اتنا کوئی مفت میں کام نہیں کر رہا میرے خیال میں انجینئر. لائک اس کی پوری ایک لیگیسی بن رہی ہے, وہ اپنا ایک پاتھ بنا رہا ہے, اور اس نے اپنا کو باقی سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے یوٹیوب سے چندہ نہیں لے رہا, لیکن باقی جگہوں سے کیا وہ نہیں لے رہا؟ یہ پوچھنے والی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پیسے جو ہے نا ایک ایڈڈ بونس ہوتا ہے. میں نے فیس بک پہ جتنا بھی کام کیا, جتنی بھی محنت کی, اس میں سے 1 روپیہ بھی نہیں آیا. اور جب میں نے یوٹیوب شروع کی تھی نا, یقین کریں مجھے ذرا بھی نہیں پتا تھا کہ اس سے پیسے بھی مجھے آ جائیں گے. مجھے تو $200 کی بھی امید نہیں تھی. ٹھیک ہے, سمپل سی جو بات ہے. تو اور دوسری بات ہے کہ ایونجیکل کرسچن جو ہیں, کیا یہ جوز ہیں, کیا دوسرے مذاہب کے لوگ اگر پیسے نہیں کماتے تو کیا وہ بھی سچے ہیں؟ نہیں, ایونجیکل کرسچن مذہب کے ذریعے پیسے کمانے کو غلط سمجھتے ہی نہیں ہے نا, نہیں سمجھتے. تو وہ تو یسوع تو خود کیا گیا, مزدور اپنی مزدوری کا پھل پاتا ہے, وہ خود کیا گیا. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ آرتھوڈاکس جوز کو دیکھیں, وہ ان کو اسٹیٹ پالتی کئی دفعہ, لیکن وہ پیسے کے اوپر فوکس نہیں رکھتے. یہاں پھر ان کے جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ انہوں نے کرائے کی جگہ رکھی ہوئی, کچھ ان کی بزنسز انہوں نے رکھے ہیں چھوٹے موٹے. نہیں, یہ بات اصل میں دوسری طرف جا رہی ہے. مین بات یہ ہے کہ انجینئر اگر یہ کہتا ہے کہ میں اسلام کی تبلیغ کر کے کوئی پیسے نہیں کماتا, ٹھیک ہے, تو یہ بات غلط ہے. اب جیسے ایک سمپل سی بات ہے, میں اب ایک بات بتاتا ہوں یہاں پہ. اب انجینئر کی تھوڑی سی ڈیپ کر لیتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے, انجینئر کے پاس وہ مولانا عماد الدین آتا تھا نا, وہ اکثر ہمارے پاس بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, آگے الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے. وہ انجینئر کے پیچھے کس بات میں لگا ہوا تھا پتہ ہے؟ کہ جی مجھے کو مسجد دلوا دیں. نہیں, مجھے کو مسجد دلوا دیں. انجینئر نے خود یہ بات اپنی ایک ویڈیو میں کی کہ میرے پیچھے یہ لگا رہتا ہے کہ مجھے کو مسجد دلوا دیں. ٹھیک ہے, سمجھ گئے آپ بات؟ اب مجھے ایک بات بتائیں
کہ اگر ایک شخص مسجد کسی کو دلوا سکتا ہے تو کیا اس کی طاقت میں اضافہ نہیں ہوا کہ اس کے پاس اتنی طاقت ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں مسجد دلوانا کتنا مشکل کام ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے ایڈمنسٹریشن کے ٹھیک ہے؟ طور پہ تو تو بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ اگر انجینئر مسجد دلوا سکتا ہے کسی کو، تو اس کا مطلب ہے کہ انجینئر کی طاقت تو اس کو ملی ہے نا، چاہے پیسہ نہیں بھی ملا تو، ٹھیک ہے؟ اس کی پولیٹیکل پاور میں تو اضافہ ہوا ہے نا کہ لوگ اس کے سامنے لائن اپ ہیں۔ انجینئر کے کتنے لوگ نہیں جانتے اس کو، ٹھیک ہے؟ اچھا تو اب غالب طاقت کو انجینئر، انسان کیسے یوز کرتا ہے پھر اس سے اگلی بات ہے۔ یہ یاد رکھیں، کچھ لوگوں کے لیے پیسہ کچھ نہیں ہوتا، ایسے لوگ بہت سارے دنیا میں آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے، جو ٹیک کمپنیاں بھی چلاتے ہیں نا بڑی بڑی، تو ان کے لیے پیسہ مین چیز نہیں ہوتا، جو ریسرچ کرتے ہیں نا ان کے لیے پیسہ مین چیز نہیں ہوتا۔ آئنسٹائن نے تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی جب دی تھی نا، اور اسپیشل ریلیٹیوٹی، نہ وہ کسی جگہ کام کرتا تھا، وہ پیٹنٹ آفس میں کام کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ اور اس نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ اس سے مجھے کروڑوں ڈالر کا فائدہ ہوگا، اور اصل میں جو اس نے آپ کو اور مجھے دیا ہے نا دنیا کو، دنیا نے آئنسٹائن کو واپسی میں کچھ بھی نہیں دیا، بڑے بڑے سائنسدانوں کو واپسی میں کچھ بھی نہیں دیا۔ کچھ لوگوں کے لیے جو کام وہ کر رہے ہوتے ہیں وہی وصولی ہوتی ہے۔ اگر انجینئر یہ کہتا ہے کہ جی میں پیسے نہیں لیتا، مگر انجینئر کو جو شہرت، جو طاقت اور جو اسے سیٹسفیکشن اپنا کام کر کے ملتی ہے، اگر انجینئر یہ کہے کہ وہ قیمت نہیں ہے تو وہ بھی انجینئر غلط کہتا ہے۔ لیکن مجھے ایک بات ہی سمجھ نہیں آتی کہ انجینئر بار بار کیوں بولتا ہے کہ میں پیسہ نہیں لیتا، کیونکہ وہ مولویوں کو ہر وقت منہ پہ مارتا ہے نا۔ ہاں تو یہی ہے نا، تو اگر وہ باقی جنرلی پیسہ نہیں لیتا، جنرلی، اور یہ بھی غلط بات ہے، جو انجینئر کرتا ہے وہ بھی غلط بات ہے، وہ بھی غلط بات ہے۔ کیوں بھیا؟ طارق مسعود کے ساتھ یہ اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کر سکتا، یہاں جو ٹرینڈ ملے ہیں ان کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ مدرسے سے نکلا ہوا ملا، اس سے بد نصیب کوئی پورے پاکستان میں شخص نہیں ہوتا، کیونکہ جب وہ نکلتا ہے نا درس نظامی کر کے، چاہے نکلے یا حفظ کر کے، اس کے بعد اس کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہوتا۔ انجینئر ایک اچھی فیملی سے آتا ہے، اتنے پیسے اور اتنا سسٹم اس کی فیملی کے پاس تھا کہ وہ اس کو پڑھا سکتے تھے، انہوں نے انجینئرنگ کروائی۔ یو ای ٹی میں فیس کچھ نہیں ہوتی بندے کی، ٹھیک ہے، جب وہ انجینئرنگ کرتا ہے، پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں کچھ نہیں ہوتی، مگر دوسرے خرچے جو ہیں نا وہ اتنے ہوتے ہیں کہ آج سے 20 سال پہلے بھی آپ کو ایک بچہ 10-15 ہزار روپے میں پڑھتا تھا مہینے کا، ٹھیک ہے؟ سال کا خرچہ وہی 3 لاکھ روپیہ کم از کم ہوتا ہے بچے کو یونیورسٹی میں کرنے کا۔ 4 سال کی یونیورسٹی کے اوپر 10-12 لاکھ آپ کی فیس نکال دیں، سائڈ پہ رکھیں، فیس علیحدہ ہے، مگر باقی ہے۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی اور ملا، طارق مسعود کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کتنا پیچھے سے پاورفل بیک گراؤنڈ والا ہوگا، ہو سکتا وہ ہو، مگر باقی مدرسوں کے طالب علم، یہ بچہ بھی آیا تھا ہمارے پاس حفظ قرآن کر رہا ہے، یہ کیا کمائے گا باہر نکل کے؟ کچھ بھی نہیں کمائے گا بھائی، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے پاس۔ یہ 10-10 روپے سائیکلیں پکڑی ہوتی ہیں، ادھر ادھر لوگوں کے بچوں کو 200-200 روپے میں قرآن پڑھاتے پھرتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قاری بننا یا مولوی بننا کوئی آسان کام ہے؟ وہ اگر کوئی یوٹیوب سے کوئی مولوی آج پیسے کما رہا ہے تو اس میں اس کو تانا دینا، آئی تھنک کہ یہ بھی بات جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ انجینئر کے پاس، اگر فرض کرو انجینئر کے پاس کوئی مینز آف انکم نہ ہوتے تو تب بھی انجینئر فری میں چلاتا یوٹیوب۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا ہوں، میں نے انجینئر کو پہلے بھی کہا تھا کہ مثال، یہ انجینئر نے چیلنج دیا تھا فیصل وڑائچ والی اسٹریم میں، ٹھیک ہے، کہ جی میرے جیسا کوئی بندہ تاریخ میں ڈھونڈ کے دکھا دیں سیلف رائچس۔ تو میں نے بتایا تھا جو پال تھا نا، ڈسائپل پولوس، جو بعد میں 12واں رسول بن گیا تھا یسوع کا، جو یسوع سے کبھی نہیں ملا تھا، جس نے مسیحیت بنائی ہوئی ہے، اس شخص کو بھی یہی بیماری تھی۔ وہ کہتا تھا کہ میں پیسے نہیں لیتا، میں چندے نہیں لیتا لوگوں سے، میں اپنے پیسے لگاتا ہوں اس کے اوپر، ٹھیک ہے؟ انجینئر کو بھی یہی مسئلہ ہے، اس کو بھی یہی مسئلہ تھا۔ غالب مجھے ایک بات بتائیں کہ جو ہندو سادھو ہیں وہ پیسہ نہیں لیتے؟ اس میں کئی ایگزامپل ابھی دنیا میں بدھسٹ سب لیتے ہیں، نہیں وہ بھی لیتے ہیں، ہندو سادھو بھی لیتے ہیں، لیکن ان کی ایسے دوسرا سے نہیں ہوتا، گھر کے اندر ہی رہتے، وہ باہر پڑے رہتے ہیں۔ میں ایگزامپل دے رہا ہوں۔ نہیں پھر آپ بڑے بڑے ٹیلی ایونجلسٹ دیکھیں نا، ادھر بھی تو دیکھیں نا آپ۔ وہ دونوں ہے، لیکن میں کہنے کا مقصد ہے کہ جو انجینئر کر رہے ہیں that's not something special, that's what I mean۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ آپ دنیا میں ملتے ہیں جو کچھ پیسہ نہیں دیتے، جو اور آپ مثال غلط دے دیتے ہو نا جی، اب ایپلز ود اورنجز کو تو کمپیئر نہ کریں نا آپ، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ایپلز کو ایپل سے کریں نا، آپ ٹیلی ایونجلسٹ دیکھنا پڑے گا نا۔ انجینئر بیسیکلی ٹیلی ایونجلسٹ ہے ایک،
صحیح ہے. اچھا غالب دوسرا کویشچن میرا تھا جب بیسیکلی آپ نے انجینئر کے بارے میں تو دیکھیں میں نے تو کئی دفعہ انجینئر نے خود ہی اپنے اصول کو ڈیفائی کر دیتا ہے جیسے وہ کہتا ہے دولت شہرت اور عورت یہ تین چیزوں سے وہ بھاگتا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے یہ تین چیزوں کی کمی نہیں ہے نہ میں نے کبھی لینا ہے تو دولت تو چاہے وہ نہیں لے رہا لیکن شہرت تو وہ لے رہا ہے نا تو شہرت اب جتنی اس کی شہرت بن چکی ہے کیا لوگ شہرت سے فائدہ نہیں اٹھاتے فیمس ہونا کیا کم وہی تو میں نے معاملہ آپ کو کہا ہے نا کہ مسجد دلوانے کی طاقت اگر انجینئر میں ہے تو انجینئر یہ تو نہ کہے کہ مجھے مذہب کی تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تو چھوڑ دیں. اس کی لیکن پاور میں جو اضافہ ہوا ہے پاور اصل چیز پاور ہوتی ہے یہ بات یاد رکھیے گا. پیسے بہت بعد میں آتے ہیں اصل گیم پاور ہوتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہو ٹھیک ہے. گیا. اچھا غالب مجھے میرا کویشچن دوسرا نمبر پہ یہ تھا کیا جو انجینئر ہیں غامدی ہیں یا اس طرح کے اور جو اپولوجسٹ قسم کے مسلمان ہیں کیا یہ ان کو نہیں پتا کہ یہ سب جھوٹ ہے یا اس طریقے سے تحریفات ہوئی ہیں قرآن میں یا اسلام نے سلیوری بالکل صحیح ہے تو کیا یہ پاگل ہے ان کو نہیں پتا کہ یہ باتیں ساری جھوٹ ہے یہ کس وجہ سے یہ سارا کام کرتے ہیں حالانکہ ایک عام کامن پرسن جیسے کوئی ریزن رکھنے والا بندہ ان کو پتا چل جاتا ہے تو یہ ایک لیگسی کو لے کے کیوں چلنا ہے یہ کیا کوئی ٹراما میں ہوتے ہیں یا یہ اپنے جھوٹ کو جھوٹ ثابت کرنے میں زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں یہ کیا میڈیکل کوئی نہیں کنڈیشن ہے یہ بات نہیں ہے یہ بات نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ آپ اور میں اگر ایک انداز سے سوچتے ہیں تو دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ہم سے 100% اپوزٹ سائڈ پہ سوچتے ہیں. کچھ لوگ یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ بس خدا نے کہہ دیا. اب اگر خدا یہ کہے نا کہ ہم ساری دنیا کو قتل کر دیں تو وہ اس کو بھی جائز مانیں گے کیونکہ انہوں نے اپنی موریلٹی جو ہے نا وہ ایکسپورٹ کر دی ہوتی ہے کہ کوئی ان کا مورل انچارج ہے. وہ خود اس بات کی ذمہ داری نہیں لیتے. وہ سمجھتے ہیں خدا نے کہہ دیا نا کہ کافر کو مارو. اب انہوں نے اپنا دماغ اس بارے میں نہیں استعمال کرنا کہ کافر بھی اچھے انسان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جو آپ کے مذہب پہ نہیں مانتے وہ بھی اچھے انسان ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں مانیں گے کبھی بھی. عورت مرد سے نیچے ہے بس یہ مان لیا انہوں نے. اب وہ کبھی بھی اس پہ اپنی عقل کے دو گھوڑے نہیں دوڑائیں گے کیونکہ انہوں نے اپنی مورل رسپانسبلٹی ایک خدا پہ ڈال دی ہے اور بس ادھر ہی کھڑے رہیں گے ہمیشہ. ٹھیک ہے اس سے آگے وہ بڑھ نہیں سکتے کبھی بھی. وہ اس سے آگے چل نہیں سکتے. تو یہ آپ یہ اگر بات سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ لوگ ان باتوں کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں وہ اس لیے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی موریلٹی کی ذمہ داری کسی اور کو دے دیا. وہ چاہے خدا ہے چاہے وہ ملا ہے چاہے مذہب ہے جو بھی چیز ہے. اب وہ اس بات پہ سوچتے ہی نہیں ہے. ان کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. انہوں نے اپنے دماغ سے بس یہ نکال دیا کہ میں نے اس بارے میں سوچنا ہی نہیں ہے. ختم ہوگی بات. تو غالب یہ کیا ان کو مرے ہوئے ضمیر کو لوگ کہیں گے یا ان کا ضمیر ہاں مردہ اسے ہو آپ چکا مردہ ہے ضمیر کہہ سکتے ہیں کہ جو خود نہیں سوچتا کہ اس نے اپنی مورل رسپانسبلٹی خود لینی ہے. آپ مردہ ضمیر نہیں ان کو کہہ سکتے ہیں. اب میری میں چھوٹا سا کئی دفعہ سوچتا ہوں جیسے 2 + 2 4 ہوتے ہیں یہ مجھے بھی پتا ہے غالب کو بھی پتا ہے ادھر سلور ڈور ڈالی کو بھی پتا ہے کسی اور کو بھی پتا ہے. اب انجینئر کہے نہیں 2 اور 2 6 ہوتے ہیں تو کیا انجینئر نے اپنا جتنا تمام میکینیکل جو اس نے سیکھا ہے یو ای ٹی سے یا اپنے جیسے استادوں سے کہتا ہے جو میں نے فلاں سے سیکھا ہے تو وہ کیا 2 + 2 وہ 6 ہی کرتے رہے اور وہ اب بھی اس کو 6 ہی سمجھتا ہوگا کیونکہ انجینئر نے یہ مان لیا کہ اس نے یہ سوچنا ہی نہیں ہے. یا جو بھی اس طرح کے ملے ہیں انہوں نے یہ مان لیا کہ انہوں نے یہ سوچنا ہی نہیں. اگر حضرت محمد کیا گئے تھے تو کیا گئے تھے بس ٹھیک ہے ہم یہی مانیں گے. اچھا اپنی غالب عقل ایک اور استعمال کرنا بند کر دیا اس معاملے میں. نہیں تو غالب یہ کیا ٹراما ہوتا ہے کہ اپنی عقل کے طور پہ استعمال کرنا نہیں بند ہو جاتی ہے کیا آپ اس طرح نہیں کوئی ٹراما تو فائدہ ہو نہیں. یہ جاتا تو کوئی ٹراما نہیں ہے. یہ کوئی ٹراما نہیں ہے. آپ کو کون کہہ رہا ہے ٹراما ہے؟ یہ بلکہ یہ نوئنسز سے ایک اسکیپزم ہے. جو نوئنسز ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے پرابلمز جو آپ نے اپنے دماغ سے سوچ کے اپنی رسپانسبلٹی پہ حل کرنے ہوتے ہیں ان کو آف لوڈ کرنے کا پروسیس ہے یہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا غالب آپ تو دیکھیں کتنے کویشچن تقریباً انجینئر کی جو مجلس ہوتی ہے جس میں وہ ہر ویک کرتا ہے اس میں میرے خیال سے کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس میں اس سے یہ نہ پوچھا جائے کہ آپ جناب ایتھیزم کے کویشچن نہیں ہوتے تو وہ بار بار ایک ہی جواب دیتا جاتا ہے کہ جناب ہم خدا کو ماننے تو ہم بحث کریں گے تو خدا کے جو وجود پہ بحث کریں گے تو اگر کیا خدا کا وجود اگر مان بھی لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ساری غلطیاں ساری تمام جو معاملات ہیں اس کے اوپر پھینک کے ہم آگے بڑھنا شروع کر دیں گے.
हाँ, इंजीनियर की तो बिल्कुल यही साइकोलॉजी है। असल में मैंने आपको इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से बताया कि इंजीनियर ये कहता है खुदा मान लो, और फिर वो समझता है कि हर बात जस्टिफाइड है बस। फिर उसके बाद अगर खुदा ये कह देना कि किसी बच्चे का सर काट दो, सारी दुनिया के औरतों के रेप कर दो, 6-6 साल की बच्चियों के रेप कर दो, तो इंजीनियर के हिसाब में वो जस्टिफाइड है, इंजीनियर की लॉजिक के मुताबिक। समझ गए कि हर चीज जस्टिफाइड है। फिर हजरत मोहम्मद की 6 साल की बच्ची भी से शादी भी जायज है, फिर हर चीज जायज है, फिर क्योंकि अल्लाह ने कह दिया ना। फिर अल्लाह को मान गए तो फिर तो आपने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफलोड कर दी। अब अल्लाह जाने और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जाने, हम तो इसकी जिम्मेदारी नहीं है। इंजीनियर की लॉजिक बिल्कुल ये है। वैसे मैं बताऊं, मेरे को बहुत ही फजूल लॉजिक है, क्योंकि ऐसी लॉजिक कोई और किसी रिलीजन का बंदा नहीं देता कभी, मैंने एटलीस्ट नहीं सुना। ये जो इवन जो क्रिश्चियन जो डिबेट करते हैं, और डाली उस तरफ आप ना ही जाएं तो बेहतर है। हम फिर अब रिलीजन से मिसालें निकालेंगे तो फिर बात कहीं गलत आ जाएगी। जब बात एक सेकुलर वैल्यू पे हो रही हो तो फिर उधर ही रहने दें इसको, बस इसे इधर यहाँ ही रहने दें। अब हम मजहब की मिसाल देंगे तो फिर एक और लोग कंफ्यूज होते हैं इस वजह से। अच्छा गालिब, फॉर एग्जांपल मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे बात कर रहा हूँ। इंजीनियर से ये क्वेश्चन भी हुआ था, किसी ने मुझे बताया कि अगर आज इंजीनियर को कहा जाए कि आप ये लौंडियां खरीदो फरोख्त करना ठीक है, तो आप लौंडियां खरीदो फरोख्त करना शुरू कर दें, तो इंजीनियर ने इस बारे में कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। तो इस बारे में वो क्यों कहता है जी ऑब्सोलेट हो चुकी है? तो ये क्या गुलामी या कोई स्लेवरी ऑब्सोलीट नहीं हुई, कोई ऑब्सोलीट नहीं हुई, कुछ ऑब्सोलीट नहीं हुआ। लेकिन गालिब वो तो कहता है ना कि अब ऑब्सोल्यूट हो चुकी है, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। देखें उसकी वीडियो में भी जो लास्ट टाइम एक उसने कही थी, वो पॉडकास्ट किया था एक लड़के के साथ, उसमें कहता है जी मैं इस बारे में अब ये चलें, खत्म हो चुका है। मैं आपकी बात समझ गया हूँ, सवाल बड़ी बार आया, मैं शॉर्ट इसका जवाब दे देता हूँ। एक बात है, इंजीनियर कहता है कि ऑब्सोलीट हो चुकी, गांधी कहता है ऑब्सोलीट हो चुकी, इसरार अहमद कहता है ऑब्सोलीट हो चुकी, इवन तारिक मसूद भी कह देता है कि ऑब्सोलीट हो चुकी। ठीक है, अब सिंपल बात है, एक मैं बात करता हूँ। एक तरफ ये 4 बंदे खड़े करते हैं, एक तरफ अल्लाह खड़ा कर दें क़यामत वाले दिन। ये 4 इधर खड़े हैं, अल्लाह इधर खड़ा है, ठीक है। अब ये खड़े हैं इधर, ये 4 इधर खड़े हैं ना, ये अल्लाह ये खड़ा है यहाँ पे, सही है। अब एक बंदा है, वो आप हैं या कोई, आपको तो मैं ऐसा घटिया बात आपके बारे में नहीं कहूंगा, कोई XYZ है, उसके पास 10 लौंडियां हैं जो उसने बनाई हैं साल 2025 में। क़यामत वाले दिन वो अल्लाह के सामने जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप मुझे ये बताएं कि अल्लाह उसको ये कह सकता है कि तूने लौंडियां गलत बनाई और उसे जहन्नम में डालेगा लौंडियां डालने पे? बिल्कुल नहीं कह सकता। अब ये चारों ये कह रहे हैं, और वो बंदा जाके बल्कि अल्लाह के सामने शिकायत लगा सकता है कि ये मुझे कहते थे कि लौंडियां तू गलत बना रहा है। यानी एक आईसिस का शख्स हो जिसने लौंडियां बनाई थी और उन बच्चियों के 6-6 साल के रेप किए थे, ये 4 बंदे इधर खड़े हैं, वो इधर खड़ा है, अल्लाह ये खड़ा है, दरमियान में वो खड़ा है, ठीक है। अब ये 4 अगर अल्लाह की अदालत में मुकदमा ले जाएं कि भाई इसने लौंडियां गलत बनाई थी, तो वो अल्लाह को पता क्या कहेगा आगे से, यार जब तेरा रसूल ये कर रहा था तो ये उल्लू के पट्टे मुझे क्यों कह सकते हैं कि लौंडियां गलत हैं? इस्लाम में गुलामी कभी एब्रोगेट हो ही नहीं सकती, अबॉलिश हो ही नहीं सकती, क्योंकि रसूल की सुन्नत है गुलामी। ये चाहे जितनी मर्जी ये मौलवी इसके ऊपर उछल कूद कर लें, गुलामी सुन्नत रसूल है, पीरियड, ठीक है। गुलामी सुन्नत रसूल है, और सुन्नत को गलत कहने वाला कुफर की आला तरीन मेराज पे फायज है, और दायरा इस्लाम से असल में ये सुन्नत को गलत कहने के ऊपर बंदे को दायरा इस्लाम से शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस सब खारिज कर देते हैं। और ये लोग ये कहते हैं कि गुलामी अब मौकूफ है। गुलामी मौकूफ हजरत मोहम्मद की वजह से नहीं है, इस्लाम की वजह से नहीं है, यूएन के डंडे और छितर की वजह से है। क्योंकि जिस दिन इन्होंने दोबारा लौंडियां बनाई, यूएन ने इनकी दबर, वो आज कह के गया था मदरसे का तालिब इल्म, जुतियां मार मार के, ठुड्डे मार मार के इनकी तशरीफ के ऊपर ऐसा माउंट एवरेस्ट बनाना है उन्होंने कि इन लोगों ने वो माउंट एवरेस्ट कभी छुपा नहीं सकना, और ना वो माउंट एवरेस्ट कभी जो है ना वो हटना है वहां से। इतने ठुड्डे मारने हैं तशरीफ के ऊपर इस्लामी दुनिया की यूएन ने और दुनिया के सारे इंटरनेशनल मुल्कों ने। जैसे किसी मुल्क के ऊपर न्यूक्लियर वेपन चलाना होता है ना, अगर आज कोई इस्लामी मुल्क गुलामी को दोबारा कायम कर देना तो ये न्यूक्लियर वेपन चलाने के बराबर होगा, शायद उससे भी बड़ा मसला हो। ये क्या समझ रहे हैं? फोर्स लेबर और ये चीजें इतनी बड़ी हैं कि छोड़ ही दें।
ठीक हो गया सही गालिब है भाई, ठीक हो गया मेरे ख्याल से, आपको आगे चलना चाहिए। मेरा क्वेश्चन और चलो था कि ठीक है देखिए अभी हाफिज साहब एक आए हुए थे, हाफिज साहब से इतनी बात पूछना था कि पाकिस्तान के तमाम मदरसों में कैमरे वाले मोबाइल क्यों बंद है? कैमरे वाले मोबाइल लेके जाने पर पाबंदी है मोस्ट, या फैजान मदीना देख लें, दारुल उलूमा देवबंद देख लें, बनौरी क्यों है टाउन देख लें, क्यों पाबंदी है ये इनको पूछना चाहिए ना। अब ये क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, आप वो उनसे इसीलिए क्वेश्चन पाबंदी पूछिए। है कि मौलवी साहब कैमरे अल्लाह से तो डरते नहीं है, कैमरे से डरते हैं। सिंपल सा जवाब है, मौलवी साहब अल्लाह से नहीं डरते हैं, मौलवी साहब कैमरे से डरते हैं, क्योंकि कैमरा मौलवी साहब के काले करतूत रोक लेगा। क्यामत से नहीं मौलवी साहब डरते कि क्यामत वाले दिन अल्लाह मुझे रिकॉर्डिंग ना दिखा दे। अभी डर यह है कि मेरी कोई स्टूडेंट, मेरे काले करतूत का कोई स्टूडेंट ना दिखा दे कहीं सबूत। लेकिन गालिब पाकिस्तान में ना ये एक और ट्रेंड बनता चला जा रहा है कि पाकिस्तान में ना मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन है, जो फैक्ट्रीज हैं, ये भी कैमरे वाले मोबाइल पे पाबंदी लगा रहे हैं। अभी चले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तो कहा जा सकता है कि वहाँ मतलब कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है पास ऑन हो जाती है, लेकिन अब मोस्टली आप किसी जगह जाएं, लाहौर में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो जनूबी पंजाब की मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, इन्होंने कैमरे वाले मोबाइल पर पाबंदी लगाना शुरू कर दी है। तो ये सिर्फ अपनी फोर्स लेबर और इस तरह की जान छुड़ाने के लिए बहुत बड़े काम करते हैं। एक बहुत बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं जानता हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्होंने भी कल परसों इसका नोटिफिकेशन किया है कि जी कैमरे वाले मोबाइल पे लेके जाने पे पाबंदी है। तो ये इस तरह से बहुत ज्यादा इशू हो रहा है। ये कितना इफेक्टिव हो सकता है आपके ख्याल में भाई? क्योंकि लोग छुपा के लेके जा सकते हैं, कैमरे वाला मोबाइल की खास चीज नहीं है, देखिए छुपाया जा सकता है। अब छुपा के लेके जाना, अगर पकड़ा गया तो साथ नौकरी भी जाएगी और साथ आपको मोबाइल भी जाएगा, तो कोई क्यों रिस्क लेगा? पहले तो ये बात है ना। आप देखें जनूबी पंजाब में जहाँ गुर्बत इतनी ज्यादा है, तो वो इस तरह के रिस्क तो लेना मेरे ख्याल से अपनी नौकरी को हाथ धोने के मुतरादिफ है। चलें ठीक है मून, फिर चलते जी हैं जी आगे। सही है, जी ओके, जी, थैंक यू ओके ओके बाय। गालिब। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।